اسٹریٹجی کیا تیار کی تھی، ڈیزائن کی ہوئی تھی ایرانین گورنمنٹ نے، وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ علی لاریجانی ان کے جو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہیں، ان کی تحریر سوشل میڈیا کے اوپر ہمارے سامنے آئی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایران جو ہے امریکہ کے برعکس جو ہم نے پوری تیاری کی ہوئی تھی ایک لمبی جنگ کی، اور جس کے لیے ہم تیار ہیں۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ایز ان دا پاسٹ 300 years ایران ڈیڈ ناٹ start this war and our brave armed forces have not engaged in any attacks except in defense. We will fiercely defend ourselves and our 6,000 years old civilization regardless of the costs and will make the enemies sorry for their miscalculation. چودھری غلام حسین صاحب بڑا واضح ہے، انہوں نے کہا جی ہم نے 300 سالہ جو ہماری تاریخ ہے، ہم نے بالکل کسی کے ساتھ جان بوجھ کے جنگ شروع نہیں کی، اور ہم اب اپنی جو سیولائزیشن ہے ہزاروں سال پرانی، اس کے ڈیفنس کے لیے ہم کھڑے ہیں، اور آخری حد تک ہم کھڑے رہیں گے اور لڑائی لڑیں گے، قیمت ہمیں جو بھی عطا کرنی پڑے۔ ابھی جو حسن نے ایک ایشو کے اوپر بات کی ہے کہ کیا تیاری تھی، ڈیلی ٹیلی گراف کے اندر ایک ناظرین ایک تحریر سٹوری چھپی ہے، وہ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ ایران نے کس طرح تیاری کی ہوئی تھی۔ وہ تحریر یہ کہتی ہے کہ خامنائی کی شہادت کے بعد ایرانی رجیم جو ہے آٹو پائلٹ پر ہے۔ آٹو پائلٹ پر کس طرح ہے، یہ کہانی ہمیں یہ آگے مزید بتاتی ہے کہ ایران کے سپریم لیڈر علی خامنائی جو کہ شہید ہوئے ہیں سمیت اعلیٰ قیادت کی شہادت کے بعد اسرائیل اور خلیجی ممالک میں اہداف پر ایرانی میزائل اور ڈرون حملے نئی عبوری قیادت کے احکامات پر نہیں کیے جا رہے، بلکہ خامنائی کی وضع کردہ جنگی حکمت عملی کے تحت آٹو پائلٹ سکیم کے تحت ہو رہے ہیں، جو کہ علی خامنائی اپنی شہادت سے پہلے ایک سکیم ترتیب دے گئے تھے۔ سکیم کے تحت جنگ سے پہلے بہت پہلے مقامی کمانڈرز کو اہداف کی لسٹ دے دی گئی تھی جنہیں وہ نشانہ بنا رہے ہیں۔ جنگ کی صورت میں اہداف کا پلان خامنائی اپنی زندگی میں دے چکے تھے، اگرچہ قیادت شہادت ہو چکی، کمیونیکیشن سسٹم معطل ہے، کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم بھی موجود نہیں ہے۔ ایسے میں جونیئر افسران عبوری قیادت کے نئے احکامات کا انتظار کیے بغیر جنگ سے پہلے کے اقدامات پر عمل کر رہے ہیں، اور ایران کے جوابی حملے اس حکمت عملی کے تحت جاری ہیں۔ برطانوی اخبار مزید یہ بات کرتا ہے کہ ایران کی طرف سے اس وقت جو بھی میزائل یا ڈرون فضا میں بلند ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جونیئر افسران جنگ سے پہلے کی ہدایت پر عمل کر رہے ہیں۔ یہ حکمت عملی آخری میزائل اور آخری ڈرون تک جاری رہے گی، اور جب تک ان کے لانچرز تباہ نہیں ہوتے یہ خود نشانہ نہیں بن جاتے برطانوی اخبار جو ہے یہ بھی بات کرتا ہے کہ ایرانی میزائل یونٹس زیادہ تر جو ہے زگروس کے پہاڑوں میں یعنی بہت گہرائی میں کام کر رہے ہیں، اور ایران نے 1500 میزائلوں اور 100 لانچر سے جوابی کارروائی شروع کی، تاہم امریکی اور اسرائیلی حملوں کے بعد اسے میزائل لانچرز کی کمی کا سامنا ہو سکتا ہے۔ چودھری غلام حسین صاحب آپ بھی ان لوگوں میں آپ کا بھی شمار ہوتا ہے کہ آپ کا بھی یہ خیال تھا کہ کم وقت میں ایران یہ جنگ لڑے گا اور آخری دم تک لڑے گا؟ چودھری صاحب نہیں تو آپ نے دیکھ لیا نا کہ جو یعنی اسرائیل اور امریکہ نے جو مقاصد اس جنگ کو مسلط کرنے کے لیے واضح کیے تھے وہ کوئی سمجھ سے باہر ہے، کہ آپ کو ایک بندے کا چہرہ پسند نہیں ہے تو آپ اس ملک کو حملے کر دیں، کبھی وینزویلا والے کو اغوا کر کے لے آئیں، کبھی ایران والوں پر حملہ کر دیں اور ان کی لیڈرشپ کو قتل کر دیں۔ یہ ایرانیوں کے بارے میں انہوں نے کوئی مغالطے غلط ہیں۔ جب شہنشاہ کے خلاف انقلاب آیا تو بنی صدر، یہ اب ایک نام مجھے یاد ہے، پوری کراپ ان کی جو تھی وہ ختم ہو جاتی تھی، پھر دوسرے اسمبلی پوری چلی گئی، تو میں اس میں نہیں زیادہ جانا چاہتا۔ تو وہ اس وقت ایرانی قوم جو ہے اپنے رہبر کی شہادت کے بعد وہ متحد ہو گئی ہے اسرائیل اور امریکی عزائم کے خلاف، نہ کہ وہ جو رجیم چینج کا فارمولا لے کے یہ وہاں گئے تھے۔ تو ابھی تک تو ان کو بری طرح ناکامی ہوئی ہے۔ اب جو یہ تباہی کر رہے ہیں ایران میں، یہ پہلے سے ایرانیوں کے ساتھ ایسا ہی کر رہے تھے، لیکن اب جو ہے امریکہ اور اسرائیل دونوں کے جو وائٹل ان کے جو بیسسز ہیں، جو ان کے وہاں انہوں نے ذخیرہ کیے ہوئے تھے ہتھیار پورے مڈل ایسٹ میں، اسرائیل میں اور ارد گرد میں، ہر طرف ایران کی ان کے میزائلز کی اور ان کے حملوں کی بارش جاری ہے، اور اس نے اس وقت تک ایران کو شکست نہیں ہوئی، بظاہر اسرائیل اور امریکی عزائم کو شکست ہوتی نظر آ رہی ہے۔